السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک نے بوڑھے مالی کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ تم اب کام کے نہیں رہے اور تمہارے لگائے ہوئے پودے سوکھ رہے ہیں۔ مالی نے جاتے ہوئے مالک کو ایک چھوٹی سی پڑیا دی اور کہا، جب اسپتالوں سے مایوس ہو جاؤ تو اسے استعمال کرنا۔ مالک نے وہ پڑیا کوڑے میں پھینک دی۔ کچھ عرصے بعد مالک کو ایک لا علاج جلد کی بیماری ہو گئی۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر جواب دے گئے۔ تب اسے مالک کی یاد آئی۔ وہ بھاگتا ہوا مالی کی جھونپڑی میں گیا تو دیکھا کہ مالی مر چکا تھا، مگر اس کے تکیے کے نیچے خط تھا جس میں شہر کے پوش ترین علاقے میں واقع سیٹھ بہرام کی وسیع و عریض کوٹھی کا لان کسی عام باغ کا منظر نہیں پیش کر رہا تھا، بلکہ یہ زمین پر اتری ہوئی جنت کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا تھا، جہاں دنیا بھر کے نایاب پھول اور پودے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مہک رہے تھے۔ شام کا وقت تھا اور ڈوبتے ہوئے سورج کی سنہری کرنیں ان غیر ملکی پودوں کے پتوں پر پڑ کر انہیں ہیرے کی طرح چمکا رہی تھیں۔ سیٹھ بہرام اپنی قیمتی ٹیک ووڈ کی کرسی پر براجمان تھا اور اس کے سامنے شہر کے نامور بزنس ٹائکونز اور غیر ملکی ڈیلی گیسٹ بیٹھے تھے، جو چائے کی چسکیوں کے ساتھ اس کے ذوق کی داد دے رہے تھے۔ بہرام کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی دولت کی نمائش کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور یہ باغ اس کی شخصیت کا سب سے بڑا اشتہار تھا۔ مسٹر بہرام، آپ کے آرکیٹیکٹس کی کلیکشن واقعی حیران کن ہے۔ میں نے ایسے نیلے گلاب تو ہالینڈ میں بھی نہیں دیکھے، ایک غیر ملکی مہمان نے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بہرام نے اپنے مہنگے سوٹ کا کالر درست کرتے ہوئے بڑے فخر سے جواب دیا، مسٹر سمتھ، خوبصورتی قیمت مانگتی ہے اور میں قیمت چکانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ میں نے اس باغ کو خون کی طرح پیسہ پلایا ہے۔ یہاں کا ہر پودا میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا۔ میرے باغ میں نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی اس کے منہ سے یہ جملہ ادا ہی ہوا تھا کہ اس کی نظر لان کے آخری کونے پر پڑی، جہاں دیوار کے ساتھ کچھ عجیب و غریب جھاڑیاں نما پودے اگے ہوئے تھے۔ باقی باغ کی ہریالی اور رنگینی کے برعکس یہ پودے سوکھے ہوئے، بھورے اور انتہائی بدصورت لگ رہے تھے، جیسے کسی حسین چہرے پر کوڑ کا داغ ہوں۔ ان کے پتے مرجھائے ہوئے تھے اور تنے کسی جلی ہوئی لکڑی کی طرح سیاہ پڑ رہے تھے۔ بہرام کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے لگا جیسے ان سوکھے پودوں نے اس کے مہمانوں کے سامنے اس کی توہین کر دی ہے۔ ایک مہمان بھی ادھر اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھ لیا، او مسٹر بہرام، لگتا ہے وہاں آپ کی توجہ کم ہو گئی ہے۔ وہ پودے تو مر رہے ہیں۔ یہ جملہ بہرام کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے زبردستی کا کہکہا لگایا اور کہا، ارے نہیں، یہ مالی کی سستی ہے، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ مگر اندر ہی اندر اس کا غصہ لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ پارٹی ختم ہوتے ہی اس نے اپنے ملازم کو گرجدار آواز میں حکم دیا، بابا رحیم کو ابھی میرے پاس بلاؤ، اسی وقت۔ چند لمحوں بعد بابا رحیم، جو اس باغ کا پچھلے 40 سال سے نگہبان تھا، لرزتے قدموں کے ساتھ بہرام کے سامنے حاضر ہوا۔ رحیم کی کمر جھک چکی تھی، چہرے پر جھریوں کا جال تھا اور ہاتھوں کی جلد مٹی میں کام کر کر کے سخت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور گہرائی تھی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو انسانوں سے زیادہ فطرت کے قریب رہتے ہیں۔ بہرام نے اسے دیکھتے ہی غصے سے اس کونے کی طرف اشارہ کیا اور چیخا، رحیم، یہ کیا تماشا ہے؟ میں تمہیں ہزاروں روپے تنخواہ کس بات کی دیتا ہوں؟ حرام کی کمائی سمجھ رکھی ہے کیا؟ وہ کونے والے پودے دیکھو، وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہیں۔ میرے پورے باغ کا حسن برباد کر کے رکھ دیا۔ اگر تم سے سنبھالے نہیں جاتے تو اکھاڑ کر پھینک کیوں نہیں دیتے؟ رحیم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ان مرجھائے ہوئے پودوں کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں شرمندگی نہیں بلکہ ایک درد اور شفقت تھی۔ اس نے دھیمے اور کپکپاتے لہجے میں کہا، صاحب، میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ میں انہیں پانی نہیں، اپنا خون دیتا ہوں، مگر یہ پودے سوکھ نہیں رہے، یہ تو جنگ لڑ رہے ہیں۔ بہرام نے حیرت اور غصے سے اسے گھورا، جنگ؟ کیسی جنگ؟ پاگل ہو گئے ہو کیا بڑھاپے میں؟ پودے بھی جنگ لڑتے ہیں؟ سیدھا سیدھا کہو کہ تم اب بوڑھے اور نکمے ہو چکے ہو، تم سے کام نہیں ہوتا۔ رحیم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بہرام کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جو تکبر سے بھری ہوئی تھی۔ صاحب، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر قدرت کے کچھ راز کتابوں میں نہیں، مٹی میں لکھے ہوتے ہیں۔ یہ پودے عام نہیں ہیں، یہ آپ کی زمین کی، آپ کے گھر کی اور آپ کے وجود کی بلاؤں کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔
کچھ بیماریاں ہوا میں نہیں ہوتی، خون اور نسل میں ہوتی ہیں۔ یہ پودے اسی زہر کو چوس رہے ہیں جو شاید آنے والے وقت میں آپ پر حملہ کرنے والا ہے، اس لیے ان کا رنگ کالا پڑ گیا ہے۔ یہ مر نہیں رہے، یہ قربانی دے رہے ہیں۔ بہرام نے رحیم کی بات سن کر حقارت سے منہ بنایا اور طنزیہ ہنسا۔ واہ، کیا کہانی گھڑی ہے! اپنی نالائکی چھپانے کے لیے اب تم مجھے سکھاؤ گے کہ یہ پودے بلائیں لیتے ہیں؟ رحیم، یہ باغ ہے، کوئی جادو نگری نہیں۔ مجھے یہاں صرف خوبصورتی چاہیے، فلسفہ نہیں۔ اگر کل تک یہ پودے ہرے نہ ہوئے تو میں انہیں بھی جڑ سے اکھاڑ دوں گا اور تمہیں بھی۔ یہ میری آخری وارننگ ہے۔ بابا رحیم خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جس شخص کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہو اسے روشنی دکھانا ناممکن ہے۔ اس نے ادب سے سر جھکایا اور خاموشی سے واپس مڑ گیا، مگر جاتے ہوئے اس نے ان سوکھے پودوں پر ہاتھ پھیرا اور زیر لب کچھ بڑبڑایا، جیسے کوئی باپ اپنے بیمار بچے کو دلاسا دے رہا ہو۔ اگلے چند دن کوٹھی میں ایک عجیب سا تناؤ رہا۔ بابا رحیم دن رات ان پودوں کے پاس بیٹھا رہتا، انہیں عجیب و غریب جڑی بوٹیوں کا پانی دیتا، گھنٹوں ان سے باتیں کرتا، مگر قدرت کا قانون اٹل تھا۔ یہ شاید بہرام کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ پودے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سیاہ اور بدصورت ہوتے گئے، ان کے پتے جھڑ گئے اور صرف خشک ٹہنیاں باقی رہ گئیں جو دور سے دیکھنے پر کسی جلے ہوئے پنجر جیسی لگتی تھی۔ بہرام جب بھی اپنی بالکنی میں آتا اس کی نظر سیدھی ان پودوں پر پڑتی اور اس کا خون کھول اٹھتا۔ اسے لگنے لگا کہ یہ پودے اور یہ بوڑھا مالی دونوں مل کر اس کے وقار کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تیسرے دن کی صبح بہرام کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا نیچے آیا۔ اس نے دیکھا کہ رحیم ان سوکھے پودوں کی جڑوں میں بیٹھا مٹی کو رید رہا ہے۔ بہرام نے پاس جا کر رحیم کے کندھے پر ٹھوکر ماری۔ رحیم لڑکھڑا کر ایک طرف گرا۔ بس بہت ہو گیا، بہرام نے دھاڑا۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی رحیم، مگر تم نے میری بات کو مذاق سمجھا۔ تمہارے ان منحوس پودوں نے میرے باغ کا نقشہ بگاڑ دیا۔ تم اب اس قابل نہیں رہے کہ میرے معیار کے مطابق کام کر سکو۔ تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں، تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے اور تمہارا دماغ سٹھیا گیا ہے۔ رحیم نے سنبھلتے ہوئے کہا، صاحب بس کچھ دن اور، یہ زہر ختم ہونے والا ہے۔ اگر اب ان کو کھڑا گیا تو زہر کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ پودے آخری سانسوں پر ہیں، مگر یہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بہرام نے نفرت سے تھوکا، بند کرو اپنی یہ بکواس۔ تم اور تمہارے یہ خیالی زہر اور بلائیں سب ڈرامہ ہے۔ تم آج اور ابھی اسی وقت فارغ ہو، اپنا بوریا بستر گول کرو اور نکلو میری کوٹھی سے۔ مجھے یہاں جوان اور محنتی مالی چاہیے جو میرے حکم پر چلے، نہ کہ تم جیسا وہمی بڈھا۔ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے 40 سال اس باغ کو سینچا تھا۔ یہ پودے اس کے لیے اولاد کی طرح تھے، مگر آج اسے کسی پرانے اوزار کی طرح پھینکا جا رہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، صاحب مجھے نکال دیں، مگر ان پودوں کو مت اکھاڑیے گا، یہ آپ کی نسل کی آخری امید ہے۔ لیکن بہرام نے اس کی بات کاٹ دی۔ گارڈز، اس بڈھے کو گیٹ سے باہر پھینک دے، دھکے دے کر نکالو، اور کل ہی شہر سے نیا لینڈسکیپ آرٹسٹ بلاؤ جو اس کچرے کو صاف کر کے یہاں امپورٹڈ گھاس لگائے۔ جاؤ رحیم، اب اپنی نحوست لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بابا رحیم نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی سے اپنا مختصر سا سامان ایک پرانی چادر میں باندھا۔ اس کے پاس دنیاوی دولت کے نام پر کچھ پھٹے پرانے کپڑے، ایک جائے نماز اور چند سوکھے ہوئے بیجوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا تو اس کے قدم بھاری تھے۔ اسے اپنی بے عزتی کا دکھ نہیں تھا، بلکہ اس آنے والے طوفان کا خوف تھا جو بہرام کی زندگی میں آنے والا تھا اور جسے روکنے والی ڈھال آج توڑی جا رہی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر وہ رکا۔ بہرام وہیں کھڑا اپنی گاڑی صاف کروا رہا تھا۔ رحیم نے ہمت مجتمع کی اور بہرام کے پاس گیا۔ بہرام نے اسے حقارت سے دیکھا۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ حساب تو ہو گیا تھا نا؟ رحیم نے اپنی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹی سی میلی کچیلی مٹی رنگ کی کاغذ کی پڑیا نکالی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے وہ پڑیا انتہائی ادب اور عاجزی سے بہرام کی طرف بڑھائی۔ بہرام نے تیوری چڑھا کر پوچھا، یہ کیا کچرا ہے؟ رحیم کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی شفقت اور دکھ تھا۔ اس نے کہا، صاحب آپ نے مجھے نکال دیا، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ آپ مالک ہیں، میں نوکر ہوں، لیکن میں نے آپ کے والد کا نمک کھایا ہے اور آپ کو اپنی گود میں کھلایا ہے۔ میرا فرض ہے کہ جاتے جاتے آپ کو وہ ہتھیار دے جاؤں جو شاید آپ کی جان بچا سکے۔
बहराम ने झुंझला कर वो पुड़िया उसके हाथ से झपट ली। रहीम ने भराई हुई आवाज में कहा, साहब, ये कोई आम मट्टी या राख नहीं है, ये इन्हीं सूखे पौधों का निचोड़ है जिन्हें आप मनहूस समझ रहे हैं। इन पौधों ने 20 साल तक जमीन से वो जहर चूसा है जो आपकी रगों में दौड़ सकता था। ये उस पौधे की आखिरी नस्ल के बीजों का सफूफ है। इसे संभाल कर रखिएगा। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका जिस्म आग की तरह जलने लगेगा, जब आपकी खाल आपके गोश्त से बागी हो जाएगी और जब दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर और महंगी तरीन दवाएं आपको जवाब दे देंगी, जब आप हस्पतालों के चक्कर काट काट कर मायूस हो जाएं और मौत आपके सरहाने खड़ी हो, तब, सिर्फ तब इस पुड़िया को पानी में घोल कर पी लीजिएगा। यह आखिरी उम्मीद है, यह आखिरी नस्ल का तोहफा है। इसे ज़ाया मत कीजिएगा साहब, ये मेरी जिंदगी की कुल कमाई है। बहराम के हाथ में वो मैली सी पुड़िया थी। रहीम ने आखिरी बार नम आंखों से उसे देखा और फिर सर झुकाकर गेट से बाहर निकल गया। बहराम ने उस झुके हुए बूढ़े वजूद को जाते हुए देखा, फिर अपनी मुट्ठी में दबी हुई उस पुड़िया को। उसके होंठों पर एक जहरीली और मगरूर मुस्कुराहट उभरी। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये अनपढ़ जाहिल माली जाते जाते भी अपनी नहूसत फैला कर गया है। मुझे बद्दुआ दे रहा है, कह रहा है कि मेरी खाल गल जाएगी, डॉक्टर जवाब दे जाएंगे। इसकी इतनी जुर्रत, ये समझता है कि उसकी ये मट्टी और ये राख मेरी जान बचाएगी। मैं सेठ बहराम हूं, अगर मुझे कभी छींक भी आ जाए तो अमेरिका के डॉक्टर ऑनलाइन आ जाते हैं और ये मुझे जड़ी बूटियों के टोटके बता रहा है। बहराम को उस पुड़िया से घिन आने लगी। उसे लगा जैसे ये उसके स्टेटस की तौहीन है कि वो एक माली की दी हुई दवाई अपने पास रखे। उस गुरूर उस वक्त 7वें आसमान पर था। उसे अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपनी दौलत पर इतना मान था कि उसे रहीम की बातें किसी दीवाने की बड़ लग रही थी। उसने चारों तरफ देखा, करीब एक बड़ा कूड़ेदान पड़ा था। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर और एक लम्हा सोचे बगैर वो पुड़िया पूरी कुव्वत और नफरत के साथ उस डस्टबिन में फेंक दी। जाओ, अपनी दवाई और अपनी बद्दुआ दोनों अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उसने रुमाल से अपने हाथ ऐसे झाड़े जैसे किसी गंदगी को छू लिया हो और अपनी कोठी के अंदर चला गया, बेखबर कि उसने कूड़ेदान में सिर्फ एक पुड़िया नहीं फेंकी, बल्कि अपनी जिंदगी की वाहिद उम्मीद, अपनी निजात का वाहिद रास्ता और अपनी शफा को अपने हाथों से कूड़े के हवाले कर दिया है। गेट के बाहर रहीम की परछाई धुंधला चुकी थी और कोठी के अंदर वो सूखे पौधे मुकम्मल तौर पर बेजान हो चुके थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुदरत बहराम के इस अमल पर अफसुर्दा हो और आने वाले वक्त का मातम कर रही हो। बाबा रहीम के जाने के अगले ही रोज बहराम की कोठी के दरवाजे पर एक बड़ी हाईएस गाड़ी आकर रुकी, जिस पर शहर की सबसे बड़ी महंगी लैंडस्केपिंग कंपनी का लोगो बना हुआ था। उस गाड़ी से निकलने वाले लोग माली कम और इंजीनियर ज्यादा लग रहे थे। उनके हाथों में जदीद तरीन औजार, कटर और खुदाई की मशीनें थीं। बहराम अपनी बालकनी में खड़ा काफी का मग हाथ में लिए ये मंजर देख रहा था और उसके चेहरे पर एक फातिहाना इत्मीनान था। उसे लग रहा था कि आज वो अपनी कोठी को इस देहातीपन से निकालकर जदीदियत के दौर में ले जा रहा है। उसके इशारे पर नए हेड माली ने अपनी टीम को हुक्म दिया और उन लोगों ने सबसे पहले उस कोने का रुख किया जहां वो सूखे और स्याह पौधे खड़े थे जिन्हें रहीम ने अपनी औलाद की तरह पाला था। मशीनों की गड़गड़ाहट शुरू हुई और फिर एक बेरहमाना अमल का आगाज हुआ। उन जदीद मालियों ने उन पौधों को किसी दुश्मन की तरह काटना शुरू किया। जब कुदाल जमीन पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे जमीन चीख रही हो। उन पौधों की जड़ें हैरान कुन तक गहरी और मजबूत थीं, जैसे वो इस मिट्टी को छोड़ना ना चाहती थीं। जब उन्हें जबरदस्ती उखाड़ा गया तो उनकी जड़ों से निकलने वाला मटियाले रंग का पानी यूं बहा जैसे किसी का खून बह रहा हो। मगर बहराम के लिए ये सिर्फ सफाई थी। घंटों की मेहनत के बाद वो तमाम मनहूस पौधे जड़ से उखाड़कर ट्रक में लाद दिए गए ताकि उन्हें शहर से दूर कचरा कुंडी में फेंक दिया जाए। रहीम की 20 साल की मेहनत और वो हफाजती हिसार कूड़े के ट्रक में जा चुका था। शाम तक उस जगह की मिट्टी हमवार कर दी गई और वहां प्लास्टिक की चमकती हुई मसनूई घास और ऐसे गैर मुल्की अराइशी पौधे लगा दिए गए जिनमें ना खुशबू थी ना जिंदगी, बस जाहिरी चमक दमक थी। जब काम मुकम्मल हुआ तो बहराम नीचे उतरा। उसने उस मसनूई घास पर चलकर देखा। उसे वहां कोई सूखा पत्ता
یا مٹی کا داغ نظر نہیں آیا۔ اس نے نئے مالی کی پیٹھ تپتپائی اور غرور سے کہا، شاباش، اسے کہتے ہیں کام، دیکھو کیسا صاف ستھرا اور ماڈرن لگ رہا ہے۔ وہ بڈھا رحیم تو بس مٹی کریدنا جانتا تھا۔ آج میری کوٹھی مکمل ہوئی ہے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس نے خوبصورتی کے نام پر اپنی قبر کھود لی ہے اور اپنے گھر سے زندگی کو نکال کر پلاسٹک کی موت کو دعوت دیتی ہے۔ باغ اب بہت حسین تھا، مگر اس میں وہ ٹھنڈک نہیں تھی جو رحیم کے ہاتھوں میں تھی۔ پرندوں نے وہاں آنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مصنوعی پھولوں میں رس نہیں تھا، مگر بہرام کو ان باتوں سے کیا غرض؟ اسے تو بس دکھاوا چاہیے تھا اور وہ اسے مل چکا تھا۔ 6 مہینے کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ بہرام کی زندگی معمول کے مطابق اپنی شانہ ڈگر پر چل رہی تھی۔ دولت کے انبار مزید بڑھ رہے تھے اور اس کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن قدرت اپنا حساب کتاب بڑی خاموشی سے کر رہی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی اور ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ ایک صبح بہرام اپنے عالی شان باتھ روم میں کھڑا شیو کر رہا تھا۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا کیونکہ آج اسے ایک بہت بڑی ڈیل سائن کرنی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر خود پر فخر کر رہا تھا کہ 50 سال کی عمر میں بھی وہ 30 سال کا لگتا ہے۔ اچانک ریزر چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دائیں گال پر کان کے نچلے حصے کے قریب ایک چھوٹا سا دھبا نمودار ہوا ہے۔ اس نے جھک کر آئینے میں غور سے دیکھا۔ یہ کوئی معمولی دانہ یا مہاسا نہیں تھا۔ اس کا رنگ گہرا بھورا، تقریباً سیاہی مائل تھا اور اس کی سطح کھردری تھی، بالکل ویسی جیسی سوکھی ہوئی لکڑی کی چھال ہوتی ہے۔ بہرام کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے ان سوکھے پودوں کا خیال کوندا جنہیں اس نے 6 ماہ پہلے اکھڑوایا تھا۔ ان کا رنگ بھی بالکل ایسا ہی تھا، مگر اس نے جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ او کم آن بہرام، یہ صرف موسم کی خشکی ہے یا کوئی معمولی الرجی، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی مہنگی ترین امپورٹڈ موئسچرائزنگ کریم نکالی اور اس دھبے پر مل دی۔ اسے لگا کل تک یہ غائب ہو جائے گا، مگر یہ اس کی بھول تھی، یہ الرجی نہیں تھی۔ یہ وہ زہر تھا جو ان کے محافظ کی غیر موجودگی میں اس کے جسم پر پہلا وار کر چکا تھا۔ وہ دھبا اس دن چھپا رہا، مگر اندر ہی اندر وہ اپنی جڑیں بہرام کی جلد کے نیچے پھیلا رہا تھا، بالکل ویسے جیسے کینسر خاموشی سے پھیلتا ہے۔ بہرام نے اس معمولی سے نشان کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نشان اس کی خوبصورت جلد کا نہیں، بلکہ اس کی بربادی کا دیباچہ ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں وہ معمولی دھبا ایک خوفناک عفریت کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ صرف گال تک محدود نہیں رہا، بلکہ آہستہ آہستہ بہرام کے ہاتھوں، گردن اور پیروں پر بھی ویسے ہی نشانات ابھرنے لگے۔ شروع میں صرف رنگت بدلی، پھر جلد سخت ہونا شروع ہو گئی، اتنی سخت کہ جب بہرام اپنی انگلی سے اپنی جلد کو چھوتا تو اسے گوشت کا احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ لگتا تھا جیسے وہ کسی سوکھی ہوئی لکڑی یا پتھر کو چھو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی نامراد خارش اور جلن کا آغاز ہوا جس نے بہرام کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی کھال کے نیچے ہزاروں چینٹیاں رینگ رہی ہیں یا کوئی آگ دہک رہی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی جلد کھجاتا جس سے خون رسنے لگتا، مگر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جہاں جہاں سے جلد سخت ہوتی وہاں سے حس ختم ہو جاتی۔ وہ گرم پانی ڈالتا تو اسے محسوس نہ ہوتا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ اب کسی شکاری پرندے کے پنجوں کی طرح مڑنے لگے تھے اور ان کا رنگ مردہ پتے جیسا ہو گیا تھا۔ بہرام جو اپنی ظاہری شخصیت پر لاکھوں خرچ کرتا تھا، اب لوگوں سے چھپنے لگا۔ اس نے دستانے پہننا شروع کر دیے، ہائی نیک شرٹس پہن لی تاکہ کوئی اس کی بگڑتی ہوئی حالت کو نہ دیکھ سکے۔ وہ شہر کے بہترین ڈرماٹولوجسٹ کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے جب اس کے ہاتھوں کا معائنہ کیا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا، مسٹر بہرام، آپ نے کیا چیز چھوئی ہے یا کوئی کیمیکل گرا ہے؟ یہ عام بیماری نہیں لگ رہی، آپ کی جلد کے ٹیشوز مر رہے ہیں۔ بہرام نے جھنجھلا کر کہا، ڈاکٹر، مجھے سوال نہیں حل چاہیے، میں منہ مانگی فیس دوں گا، بس مجھے اس لعنت سے نجات دلاؤ، یہ خارش مجھے پاگل کر دے گی۔ ڈاکٹر نے اسے مہنگی ترین اسٹیرائڈز اور مرہم لکھ کر دیے۔ بہرام گھر آیا اور دوائیوں کا لیپ کیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کریمیں لگانے سے جلن مزید بڑھ جاتی۔ اس کا جسم اب ایک تپتے ہوئے تنور کی طرح دہک رہا تھا۔
وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتا، کبھی ٹھنڈے فرش پر لیٹتا، کبھی برف ملتا، مگر وہ آگ باہر نہیں اندر لگی ہوئی تھی، جسے دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا تھا۔ معاملہ اب کریموں اور مقامی ڈاکٹروں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ بہرام کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی اس کے غرور کی علامت تھا، بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ جلد سکڑ کر ہڈیوں کے ساتھ چپک گئی تھی اور جگہ جگہ سے پھٹ کر سیاہ مواد خارج کر رہی تھی۔ بہرام نے فیصلہ کیا کہ وہ ملک کے سب سے بڑے ہسپتال کے میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ پیسہ ہر چیز کا علاج خرید سکتا ہے۔ ہسپتال کے VIP روم میں پروفیسر لیول کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے اس کے درجنوں ٹیسٹ کیے۔ بایوپسی کے لیے اس کی سخت جلد کا ٹکڑا لیا گیا تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سوئی بمشکل اندر جا رہی تھی، جیسے وہ انسان نہیں کسی درخت کی چھال ہو۔ رپورٹ آنے والے دن بہرام ڈاکٹر کے آفس میں بیٹھا تھا۔ اس نے چہرے پر سکارف لپیٹا ہوا تھا کیونکہ وہ اپنا چہرہ آئینے میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سینئر ڈاکٹر نے رپورٹ میز پر رکھی اور افسوسناک لہجے میں کہا، مسٹر بہرام، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میڈیکل سائنس آپ کے کیس میں بے بس ہے۔ آپ کو انتہائی نیاب اور پراسرار جینیاتی بیماری ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ کی جلد نیکروسس کا شکار ہے، یعنی وہ زندہ رہتے ہوئے مر رہی ہے اور لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہے۔ ہم نے دنیا بھر کے لٹریچر میں دیکھا ہے، مگر اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ ہم صرف آپ کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر اس عمل کو روک نہیں سکتے۔ بہرام نے غصے سے میز پر مکہ مارا، جس سے ٹھک کی آواز آئی جیسے لکڑی لکڑی سے ٹکرائی ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میرے پاس اربوں روپے ہیں ڈاکٹر، میں پورا ہسپتال خرید سکتا ہوں۔ مجھے مت بتاؤ کہ علاج نہیں ہے۔ امریکہ، لندن، جرمنی، جہاں بھی علاج ہے مجھے بتاؤ۔ ڈاکٹر نے اینک اتاری اور سنجیدگی سے کہا، سیٹھ صاحب، آپ چاند پر بھی چلے جائیں تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بیماری دوائی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ یہ آپ کے DNA، آپ کے خون میں ہے۔ یہ قدرت کا کوئی عجیب نظام ہے۔ معذرت کے ساتھ اب آپ کو اس درد کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ یہ الفاظ بہرام پر کسی آسمانی بجلی کی طرح گرے۔ پہلی بار اسے اپنی دولت کاغذ کی ردی اور ٹکڑے لگنے لگی۔ وہ ہسپتال سے لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کی آنکھوں کے گرد کی جلد پتھر بن چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں بہرام کی کوٹھی، جو کبھی محفلوں کا مرکز تھی، اب ایک آسیب زدہ محل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بہرام نے خود کو اپنے بیڈ روم میں قید کر لیا تھا۔ اس نے کمرے کے تمام شیشے توڑوا دیے یا ان پر کالے پردے ڈال دیے تھے، کیونکہ وہ خود کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ اس کے جسم سے اب ایک عجیب سی سڑاند آنے لگی تھی، جیسے گلتے ہوئے پتوں کی بو۔ اس نے دنیا کے مہنگے ترین پرفیوم چھڑکے، مگر وہ بو اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ دوست جو اس کی پارٹیوں میں شراب پیتے تھے اور اس کے گن گاتے تھے، ایک ایک کر کے صاحب غائب ہو گئے۔ کسی نے فون کرنا بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کے قریبی رشتہ دار بھی اس سے کترانے لگے کہ کہیں یہ بیماری چھوت کی نہ ہو۔ کوٹھی میں اب صرف سناٹا تھا اور بہرام کی دردناک چیخیں۔ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپتا، اپنی کھال نوچنے کی کوشش کرتا، مگر وہ اتنی سخت ہو چکی تھی کہ ناخن بھی ٹوٹ جاتے۔ اسے اب کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا، کیونکہ اس کے جبڑے کی جلد سخت ہونے کی وجہ سے منہ کھولنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سٹرا کے ذریعے صرف مایا خوراک لیتا۔ وہ تنہائی، وہ اندھیرا اور وہ لا علاج درد، یہ سب مل کر اسے پل پل مار رہے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ عذاب مجھ پر کیوں آیا؟ یا خدا مجھے موت دے دے، اب یہ عذاب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چیخا، مگر اس کی چیخ اس ساؤنڈ پروف کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ دولت کے انبار اس کے گرد بکھرے پڑے تھے، مگر وہ ایک لمحے کا سکون خریدنے سے قاصر تھا۔ اس تڑپ اور بے بسی کے عالم میں اچانک اس کے ذہن کے بند دریچوں میں ایک جھماکہ ہوا۔ درد کی لہروں کے درمیان اسے ایک مانوس اور دھیمی آواز سنائی دی، صاحب، جب ہسپتالوں سے مایوس ہو جاؤ، جب موت سرہانے کھڑی ہو تو اسے استعمال کر لینا۔ یہ الفاظ بابا رحیم کے تھے، وہ بوڑھا مالی جسے اس نے دھکے دے کر نکالا تھا۔ بہرام بجلی کی تیزی سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ پڑیا، وہ دوائی رحیم نے کہا تھا وہ آخری امید ہے۔ وہ لڑکھڑاتا، گرتا پڑتا اپنے کمرے کے کونے میں رکھے اس سونے کے پانی چڑھے ڈسٹ بن کی طرف بھاگا جس میں اس نے 6 مہینے پہلے وہ پڑیا پھینکی تھی۔
اس نے دیوانہ وار ڈسٹ بن کو الٹا کر دیا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ڈسٹ بن تو روزانہ ملازم صاف کرتے تھے، وہ خالی تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج بہرام کا دامن خالی تھا۔ بہرام نے پاگلوں کی طرح اپنا سر دیوار پر دے مارا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی زندگی کوڑے میں پھینک دی؟ میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں۔ اسے یاد آیا کہ وہ کس رعونت سے اس پڑیا کو حقیر سمجھ کر پھینک چکا تھا۔ اس وقت وہ مٹی کا ڈھیر لگ رہی تھی، مگر آج درد نے اسے بتا دیا تھا کہ وہی خاک اس کی کیمیا تھی۔ پچھتاوے کی آگ نے اس کی جسمانی درد کو بھی مات دے دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رحیم کو ڈھونڈے گا، چاہے اسے زمین کا پتا ہی کیوں نہ چھاننا پڑے۔ وہ اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگے گا، وہ اسے منہ مانگی دولت دے گا، بس وہ پڑیا دوبارہ حاصل کر لے۔ اسی امید کے سہارے اس نے اپنی بکھری ہوئی ہمت سمیٹی، اور اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی بہرام اپنی کوٹھی سے نکل چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو ایک بڑی چادر اور دستانوں سے اچھی طرح چھپا رکھا تھا کہ کوئی اس کی بھیانک شکل نہ دیکھ سکے۔ وہ اپنی لینڈ کروزر خود ڈرائیو کر رہا تھا، مگر آج اس کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر نہیں بلکہ اپنی قسمت کی لکیروں پر تھے جو مٹ چکی تھی۔ اسے بابا رحیم کا پتہ ٹھیک سے معلوم نہیں تھا، بس اتنا یاد تھا کہ وہ شہر کے مضافات میں کسی کچی بستی میں رہتا ہے۔ وہ امیر کبیر سیٹھ جو ہمیشہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتا تھا، آج دھول مٹی اڑاتی کچی سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ بابا رحیم مالی کہاں رہتا ہے۔ لوگ اس کی بڑی گاڑی اور عجیب حلیے کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ کئی گھنٹوں کی خواری کے بعد ایک جگہ اسے ایک چھوٹا بچہ ملا۔ بہرام نے شیشہ نیچے کیا اور پوچھا، بیٹا رحیم مالی کو جانتے ہو، جو بڑا سا باغ لگاتا تھا؟ بچے نے اشارہ کیا۔ وہ سامنے والی گلی کے آخر میں جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی ہے وہ وہیں رہتے ہیں۔ بہرام نے شکر ادا کیا اور گلی کے باہر کھڑی کر دی، کیونکہ گلی اتنی تنگ تھی کہ گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پیدل چل پڑا۔ گلی میں کیچڑ اور گندگی تھی، کھلے نالوں کی بدبو اس کے دماغ کو چڑھ رہی تھی، مگر آج اسے اپنے جسم سے آنے والی سڑاند اس گندگی سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی جھونپڑی تک پہنچا۔ دروازے پر ایک پرانے ٹاٹ کی بوری لٹک رہی تھی۔ وہاں ایک عجیب سا سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو موت کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے۔ بہرام کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کامتی آواز میں پکارا، رحیم بابا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ہمت کر کے ٹاٹ ہٹایا اور اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جھونپڑی کے بیچوں بیچ ایک چارپائی بچھی تھی، جس پر ایک سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود پڑا تھا، اور اس کے ارد گرد دو تین پڑوسی خاموشی سے بیٹھے تھے۔ بہرام وہیں دہلیز پر پتھر کا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ ایک پڑوسی نے اٹھ کر دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، آپ شاید اس کے سیٹھ ہیں، وہ آپ کا بہت ذکر کرتا تھا۔ یہ رحیم بابا ہیں، کل رات ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرام کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ چند گھنٹے لیٹ ہو گیا تھا، صرف چند گھنٹے۔ اگر وہ کل رات اپنا غرور توڑ کر آ جاتا تو شاید اسے زندہ پا لیتا۔ بہرام جو اپنی اکڑ اور شان کے لیے مشہور تھا، اس وقت ایک غریب کی میت کے سرہانے زمین پر بیٹھا بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کا رونا صرف رحیم کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنی بدقسمتی پر تھا۔ بابا اٹھو، دیکھو میں آیا ہوں، تمہارا سیٹھ آیا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے وہ دوا دے دو، میں مر رہا ہوں بابا۔ وہ چادر کے اوپر سے رحیم کے ٹھنڈے پیروں کو پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ پڑوسی حیرت سے اس امیر آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر بہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، صاحب سنبھالیں خود کو، جانے والا واپس نہیں آ سکتا۔ وہ بہت نیک آدمی تھا، آخری وقت تک اسے آپ کا انتظار تھا۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا، مگر بار بار دروازے کی طرف دیکھتا اور کہتا تھا، میرا صاحب آئے گا، وہ بہت تکلیف میں ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ ہم اسے کہتے تھے کہ وہ امیر لوگ ہیں، وہ کہاں آئیں گے، مگر اسے یقین تھا۔ یہ سن کر بہرام کا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس شخص کو اس نے دھکے دے کر نکالا، وہ مرتے دم تک اس کی تکلیف کا سوچ رہا تھا۔ میں قاتل ہوں، میں نے صرف اسے نہیں مارا، میں نے اپنے مسیحا کو مار دیا، وہ خود کو کوس رہا تھا۔ تبھی اس بزرگ کو کچھ یاد آیا۔ اس نے کہا، صاحب رحیم بابا نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اگر میرا صاحب آئے
تو اسے خالی ہاتھ مت جانے دینا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے تکیے کے نیچے ایک خط ہے، وہ صرف آپ کے لیے ہے۔ بہرام نے فوراً آنسو پونچھے اور دیوانہ وار چارپائی کی طرف لپکا۔ اس نے رحیم کے سرہانے رکھا ہوا میلا کچیلا تکیا اٹھایا۔ وہاں ایک خاکی رنگ کا بسیدہ لفافہ پڑا تھا جس پر ٹیڑھی میڑھی لکھائی میں سیٹھ بہرام کے نام لکھا تھا۔ بہرام نے وہ خط ایسے سینے سے لگایا جیسے اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے لفافہ کھولا اور اندر سے کاغذ نکالا۔ جھونپڑی میں گہرا سناٹا تھا، صرف بہرام کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے سے جہالت کے پردے ہٹتے گئے۔ خط میں رحیم نے لکھا تھا، میرے پیارے صاحب، اگر آپ یہ خط پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے آپ کو میرے دروازے تک پہنچا دیا اور میری پیشن گوئی سچ ثابت ہو چکی ہے۔ آپ کو لگتا تھا کہ میں جاہل ہوں اور پودوں کی باتیں نہیں سمجھتا، مگر صاحب میں نے پودوں کی زبان سیکھی تھی۔ آپ کے خاندان کے خون میں ایک بہت پرانا اور نایاب زہر تھا جو نسل در نسل چلتا ہے، اسے خاموش آگ کہتے ہیں۔ یہ زہر 50 سال کی عمر تک سویا رہتا ہے اور پھر اچانک جاگ کر انسان کی کھال کو لکڑی بنا دیتا ہے اور اسے زندہ لاش میں بدل دیتا ہے۔ میرے والد بھی آپ کے والد کے مالی تھے۔ انہوں نے مجھے اس راز کے بارے میں بتایا تھا اور مجھے وہ خاص بیج دیے تھے جو اس زہر کا واحد توڑ ہیں۔ میں پچھلے 20 سالوں سے آپ کے باغ کے اس کونے میں وہ خاص پودے اگا رہا تھا جنہیں آپ بدصورت اور سوکھا پودا کہا کرتے تھے۔ صاحب وہ پودے سوکھ نہیں رہے تھے، وہ آپ کے وجود سے نکلنے والے اس غیر مرئی زہر کی لہروں کو ہوا کے ذریعے اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ وہ آپ کے حصے کی موت خود مر رہے تھے تاکہ آپ زندہ رہیں۔ ان کا کالا رنگ اس زہر کی نشانی تھا جو وہ پی رہے تھے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں، مگر آپ کی آنکھوں پر دولت کا پردہ تھا۔ جب آپ نے مجھے نکالا تو مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مجھے آپ کی فکر تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے اور ان پودوں کے جانے کے بعد آپ کے اور اس بیماری کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ وہ پڑیا جو میں نے آپ کو دی تھی وہ کوئی عام راکھ نہیں تھی، وہ انہی 20 سال پرانے پودوں کے بیجوں اور جڑوں کا صفوف تھا۔ وہ دنیا کی واحد دوا تھی جو آپ کو بچا سکتی تھی، کیونکہ ان پودوں کی نسل اب دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ میں نے وہ آخری بیج پیس کر اس پڑیا میں بند کر دیے تھے تاکہ اگر پودے کٹ بھی جائیں تو آپ کے پاس شفا موجود رہے۔ مجھے امید ہے آپ نے وہ پڑیا سنبھال کر رکھی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں۔ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میری دعا ہے کہ وہ پڑیا آپ کے کام آئے اور اللہ آپ کو شفا دے۔ آپ کا خادم رحیم۔ بہرام نے خط پڑھ کر ختم کیا تو اس کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، اس کے کانوں میں سناٹے کی گونج تھی۔ وہ پودے میرے دشمن نہیں تھے، میرے محافظ تھے۔ وہ بدصورت نہیں تھے، وہ میرے لیے قربانی دے رہے تھے۔ وہ بڑبڑایا، وہ پڑیا، وہ مٹی نہیں تھی، وہ میری زندگی تھی، میری شفا تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے انتہائی تکبر اور نفرت کے ساتھ وہ پڑیا ڈسٹ بن میں پھینکی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے وہ پڑیا کوڑے میں نہیں بلکہ اپنی سانسیں، اپنی زندگی اور اپنی امید کوڑے میں پھینک دی۔ ایک ہولناک چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اس نے جھونپڑی کی چھت کو ہلا دیا۔ آہ، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی شفا کوڑے میں پھینک دی۔ میں برباد ہو گیا رحیم بابا، میں برباد ہو گیا۔ وہ اپنا سر زمین پر پٹکنے لگا۔ وہ اپنے لکڑی جیسے سخت ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں مغرور تھا، میں اندھا تھا، میں ہیرے کو پتھر سمجھ کر پھینک دیا۔ وہاں موجود لوگ اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ وہ شخص جو کبھی اپنی دولت پر اتراتا تھا آج ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں ایک لاش کے قدموں میں پڑا تڑپ رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب وقت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دوڑ کر باہر نکلا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اے خدا، یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے پاس اربوں روپے ہیں مگر میں مٹی کی ایک چٹکی نہیں خرید سکتا۔ میرے محل میں ہر سہولت ہے مگر میرا سکون اس غریب کی جھونپڑی میں تھا جسے میں نے ٹھکرا دیا۔ اس کی چیخیں کچی بستی کی گلیوں میں گونج رہی تھیں، مگر اب نہ رحیم واپس آ سکتا تھا، نہ وہ دوبارہ پودے اگ سکتے تھے، نہ وہ پڑیا واپس آ سکتی تھی۔
بہرام کی زندگی اب اس خاموش آگ میں جلتے ہوئے گزرنی تھی۔ اس کے عالیشان محل کا وہ مصنوعی باغ اب اس کے لیے دنیا کا سب سے بھیانک منظر تھا، کیونکہ اس کی خوبصورتی اس کی موت کی قیمت پر خریدی گئی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر اور غرور انسان کی بصیرت چھین لیتے ہیں۔ ہم اکثر ظاہری خوبصورتی کے دھوکے میں آ کر مخلص اور سادہ لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، جو دراصل ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے شفا اور سکون مہنگی دوائیوں اور محلات میں نہیں، بلکہ خلوص، عاجزی اور بعض اوقات مٹی کی ایک معمولی چٹکی میں رکھا ہے۔ قدرت کے اشاروں کو کبھی حقیر مت سمجھیں، کیونکہ جب مکافات عمل کا کوڑا برستا ہے تو انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔